أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله الذي جعل زيارة نبينا الحبيب الأعظم مغنما من السعادة وأي مغنم، وأهلنا مع تقصيرنا وخطايانا للسفر إلى زيارة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، والمثول بين يدي سيادته واستمداد فائض مراحمه واستمطار دائم مكارمه. إن الحق بالذين لهم السعادة، نحمده من إلهي خصه بأحسن المزايا وأكرمه بأفضل السجايا وأفرده عن بلده بطابة، كيما تشد إليه من الآفاق رحال الزوائر المستمدين أضرار فضله وخيره، فيكون قصد زيارته مستقلا ليس تابعا لغيره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن المشابه والمماثلة. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وخليله وصفيه، الذي بشره زائره بالوفاة على الإسلام بشهادة قوله: من زار قبري وجبت له شفاعتي بلا أيهام. توالت عليه صلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته وإكرامه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة سيما الحافين بقبره العاكفين من لا تزال طوائفهم نحيه وتزوره، وعلى صحابه الفائزين باستجلاء محاسنه الكمالية، واعتصم بهديهم إلى انتهاء الزمان. أما بعد، تمام گوناگون تعریفات و توصیفات اس قادر مطلق پروردگار عالم کے لیے سزاوار ہے، جس نے اپنے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو سعادت لا متناہی سے لبریز فرمایا. ہم جیسے پر تقصیر اور خطا کار بندوں کو ان کی زیارت کا شرف عطا فرمایا، اور سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف سفر کے اہل بنایا. سبحان اللہ، کیسا حبیب اعظم! وہ تمام نبیوں کا سردار، گناہگاروں کا غمخوار، شافع روز شمار، رحمت پروردگار، جس کا ذکر پاک بے چین و مشتاق دلوں کا قرار، جن کی سیادت عظما کے حضور ہمیں حاضری کی توفیق اور ان کے مراحم و فیوز سے استمداد کا شرف بخشا، جنہوں نے بعد وصال بھی قبر انور میں خطا کاروں کے لیے لب پاک کو جنبش دی، دائمی کرامتوں کا بارش برسایا، تاکہ یہ گناہگار امت ان مقدس ہستیوں میں شمار ہو جن کے لیے سعادت دنیاوی و مختص ہو چکی ہے. ہم اس الہ العالمین اور رب کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جس نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفات حمیدہ، اخلاق ستودہ اور بہترین مزایا اور بزرگیوں سے خصوصیت عطا فرمائی. افضل مسکن آپ کے لیے مقرر فرمایا، تاکہ تمام آفاق و اطراف سے مشتاق زائرین فضائل و برکات کی جستجو میں کشاکشاں دیوانہ وار آئیں،
تاکہ ان کا مقصد زیارت صرف بغرض زیارت ہو، کسی اور سبب کا تابع نہ ہو۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے کوئی معبود نہیں، وہ اپنی مشابہت اور مثال سے منزہ ہے، اور اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد اس کے بندے اور رسول اور اس کے نبی و حبیب و خلیل و صفی ہے، جنہوں نے اپنے زائر کو اسلام پر وفات کی بشارت دی ہے، جس کی شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر ہے کہ آپ نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوئی۔ اس قول مبارک پر کسی عاشق رسول کو ذرا برابر شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صلاۃ والسلام، تحیات و برکات و اکرام دائمی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہے، اور آپ کے آبا و اخوان انبیاء و مرسلین پر رحمتوں کی بارش ہوتی رہے۔ اس کے ملائکہ مقربین پر خصوصاً ان ملائکہ حافین پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے قرب سے متشرف ہوتے رہے ہیں اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں و برکتیں ہوں، جن کے نفوس قدسیہ نے بالراست محاسن محمدیہ اور کمالات مصطفیہ سے فیضیاب ہوئے۔ انہی پروانہ شمع رسالت کا محبوبانہ جذبہ زمانے کی آخری لمحات تک رشد و ہدایت کا سبق دیتا رہے گا۔ اللہم اجعلنا فی عبادک الصالحین، آمین۔ رب العالمین بے مثل خالق ہے، اور محبوب علیہ السلام بے مثل مخلوق۔ کسی دین والا ایسی کوئی ہستی پیش نہیں کر سکتا جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے، مگر صد افسوس کے زمانے موجودہ کے مسلمان جہاں اور باتیں بھول چکے ہیں، وہاں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان سے نہ صرف غافل ہو چکے ہیں، بلکہ شامت اعمال سے اس قوم میں ایسے گستاخ اور دریدہ دہن و بے دین بھی پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹانا اپنا دین قرار دے لیا ہے، اور اس ذات کریم کو اپنے جیسا بشر اور بڑا بھائی بنانا شروع کیا۔ بعض فرقوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ حضور سید عالم مر کر مٹی ہو گئے، ان کی قبر کی زیارت کرنا، ان کا توسل مانگنا، ان سے شفاعت کا استغاثہ کرنا شرک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان گستاخان رسالت کے بیانات و کتب پڑھ کر ایک دیندار مسلمان خون کے آنسو روتا ہے۔ سلف سے لے کر خلف تک تمام مفسرین و محدثین، اولیاء و صلحاء نے زیارت قبر انور کو وسیلہ قرب الہی قرار دیا ہے۔ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان والے گنبد خضرا اور بلند بالا میناروں کی ایک جھلک دیکھ لینا سعادت دارین ہے، جس کا نظارہ ہر دل کی عین آرزو اور جن کا دیدار عین ایقان و ایمان ہے۔ علامہ مشرق حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، اگر بہو نر سے دی تمام بول حبیث۔ دربار مصطفیٰ کی جانب اپنے آپ کو کشاں لے جا، یہی مکمل دین ہے، اگر تو وہاں تک نہ پہنچ سکے تو یہ عین ابو لہبی ہے۔ ہر مسلمان اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، بالخصوص ہمارے نبی کریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی و جسمانی حیات کے ساتھ اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ اس گناہ گار اور خطا کار بندے نے حتی الامکان اس بات کی کوشش کی ہے کہ زائرین روضہ مقدسہ و آثار مدینہ منورہ، ان کی اہمیت و سعادت و برکات و مبشرات کو قرآن دلائل و احادیث نبویہ اور وہ اقوال صحابہ و صلحاء کی روشنی میں بیان کروں۔ اس کتاب کا تمام مواد مختلف کتب اہل سنت والجماعت سے جمع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ناچیز کی سعی کو شرف قبول عطا فرمائے اور قیامت کے ہولناک دن رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے میرا حشر فرمائے۔
آمین۔ کتاب کے ہر پڑھنے والے سے گزارش ہے کہ میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما سامنی الدہر ضیما واستجرت به الا ولنت جوارا منہ لم یضمی۔ مجھ پر زمانے نے جب کبھی رنج و خواری کا ستم کیا تو میں نے آپ کی پناہ لی اور حمایت میں آ گیا اور اس کے ستم سے بچ گیا۔ ایو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کی سعادت حاصل کرنا دین و دنیا میں سرخ روئی کا سبب ہے۔ جب زائر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف پر حاضر ہو کر درود و سلام عرض کرتا ہے تو حضور پر نور حقیقی طور پر اس کو بلا واسطہ سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور جو مسلمان دور سے آپ پر درود و سلام عرض کرتا ہے اس کو فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں، جیسا کہ حدیث کثیرہ میں وارد ہوا ہے۔ اس سے ظاہر کے لیے کہ عظیم بشارت ہے ملاحظہ ہو جس کو امت محمدیہ کے اصحاب کمال نے کتاب الذخائر القدسیہ کی زیارت خیر البریہ میں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ بے شک روضہ انور پر حاضر ہو کر درود و سلام عرض کرنا اس میں زائرین کے لیے ایسی عظیم بشارت ہے جو احاطہ تحریر سے باہر ہے۔ یہ بشارت اس زائر کے لیے ایک انمول تحفہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کھڑا ہو، اس کو یقین ہے کہ اس کی آواز اور توسل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا شغف و الفت اور اس کا سوال کرنا اپنے رب کے پاس اس کی شفاعت فرمائی جائے، اپنے رب کے پاس اس کی شفاعت فرمائی جائے حتیٰ کہ اس سے راضی ہو جائے، اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں جو کچھ کے وہ ظاہر چاہتا ہے اس کو عطا کی جاتی ہیں۔ پس کس قدر عظیم و عرفہ رتبہ ہے اس کا جس کی درخواست و طلب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گوش مبارک سے سماعت فرمائے اور عادت و نیک بختی کا جواب مرحمت فرمائے، بشرطے کہ اس راز کو سمجھا جائے۔ بس اسی لمحے سے آپ کی زیارت کا جذبہ و شوق محبان رسول کے دلوں میں اجاگر ہوتا ہے۔ برکات و خیرات اور دینی و دنیاوی فوائد کی مسلسل تحصیل کے لیے ایک سچے امتی کا دل تڑپ اٹھتا ہے، اور اس کے قلب و جگر کی امنگ یہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ اس موقف عظیم میں حاضری کی سعادت ملتی رہے۔ حقق اللہ لنا وذالک وخرق لنا العوائد لنکون من اہل المسالک بمنہ وکرمہ، آمین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا بلغتہ، جس نے میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھا میں اسے خود سنتا ہوں، اور جس نے دور ہونے کی حالت میں مجھ پر درود پڑھا وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے بعض فرقوں نے یہ تصور کیا یا دوسروں کو تصور دینے کی کوشش کی کہ اگر آپ اپنی قبر انور میں زندہ ہیں تو دور والوں کا درود کیوں سماعت نہیں فرماتے وغیرہ ذالک۔ پس انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس مقدس حدیث نبوی میں عاشقان رسول محترم و مشتاقان نبی اکرم کو روضہ مطہرہ پر حاضری کی دعوت دی گئی ہے تاکہ ان کے درجات بلند ہوں اور دین و دنیا کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوں، اور جاتے ہی یہ مشدہ بھی سنا دیا گیا کہ جا تیری موت اسلام پر ہوگی، اللہم جعلنا منہم۔ دوسری بشارت شیخ عبد القادر فاقہی مکی نے اپنی کتاب حسن التوسل فی زیارت افضل الرسل میں کتاب مفاخر الاسلام سے نقلا ذکر فرمایا، جس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ بے شک قبر شریف کی زیارت کرنے والا جب مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر ہوتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک درود و سلام پہنچانے والے موکل ملائک
ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ فلان و فلان و فلان جس کے درود ہم آپ تک پہنچایا کرتے تھے وہ آپ کی ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ بس حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے تلقوہم بالترحیب، ان کا بہترین استقبال کرو، وصافحوا عن الرکبان، سوار آنے والوں سے مصافحہ کرو، پیدل آنے والوں سے معانقہ کرو، یعنی بغل گیر ہو جاؤ، اور ان کی حاجتیں پوری کرو۔ اگر حجاب مدینہ حائل نہ ہوتا تو میں ضرور ان سے چلتا ہوا جا کر ملاقات کرتا، لیکن میں ان کا حق ضرور اس دن پورا کروں گا جبکہ سوائے میری محبت کی کوئی وسیلہ کام نہ آئے گا۔ اللہم اجعلنا فی زمرتہم، آمین۔ یہ بشارت ثانیہ ان لوگوں کے لیے جو زیارت کے منکر ہیں یا اس کو غیر ضروری خیال کرتے ہیں، ان کے حق میں سیف الجبار ہے۔ کس قدر بدبخت بد نصیب ہیں وہ جو بھولے بھالے عوام کو تصور دینا چاہتے ہیں کہ صرف قبر انور کی زیارت کی نیت سے جانا اور آپ کے وسیلے شفاعت مانگنا شرک ہے۔ منکرین کے ایسے فاسد اقوال کے متعلق حافظ ابن حجر اسقلانی اور علامہ قسطلانی نے فرمایا ایسا قول سینوں کو جلانے والا بدبودار قول ہے۔ آئیے اب تیسری بشارت سماعت فرمائیے۔ اس نے میرے قبر کی زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوئی۔ اس ارشاد نبوی وہ واضح مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بشارت ہے ان مشتاقان رسول کے لیے جو زیارت خیر البریہ سے مشرف ہونے اور آپ سے بلا واسطہ ہم کلام ہونے کی خاطر اپنی بذل ہمت سے بے حد کوشاں رہتے ہیں۔ دور دراز اور طویل سفر کی مشقت برداشت کرنا اسی ایک مقصد طاہر کے لیے ہوتا ہے، دربار مصطفی سے ان کے فضل و اکرام سے اپنے گناہوں اور خطاؤں کی مغفرت کی بھیک مانگی جائے اور آپ کے دائمی و مستمر بے پایاں فضل و عنایت کی بارش ان پر ہو۔ اور کیوں نہ ہو، یقیناً ہر زائر کا یہی یقین و ایمان ہے کہ وہ اعلیٰ و عرفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے عالی پر کھڑا رہے، جو گناہ گاروں اور خطا کاروں کے لیے رحیم یعنی رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اطہر میں فرمایا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم، بغیر کسی پسو پیشی کے یہ امر مسلمہ ہے کہ دربار رسالت محمدیہ میں اپنی پوری عجز و انکساری کے ساتھ ہر شمع رسالت کا پروانہ اس مقصد کے لیے حاضری دیتا ہے کہ اس شرف حضوری میں قلبی راحت اور دین و دنیا کی فائز المرامی پوشیدہ ہے اور گناہ آلود ارواح کے لیے ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ اسی خاطر اور اسی عنایت و کرم کے لیے ارباب قلوب عرفان اپنی پوری انکساری کو لیے ہوئے مدینہ مطہرہ و منورہ کی جانب توجہ کرتے ہیں۔ یہی مدینۃ الرسول ہے جو ان کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ولد عدنان ہے، ان عاشقان رسول جانثاران جمال محمدی کو مدینہ منورہ کی حضوری کے لیے کوئی بدنی مشقت و دوری حائل نہیں ہو سکتی۔ ان کا دنیا کے ہر مقام سے نکل کر تمام سفری صعوبتیں خوشی برداشت کرنا صرف اسی ایک لطیف ذات کی مبارک محبت ہے جس کی طرف کسی نے ارشاد کیا ہے اخذتم فؤادی وهو بعد فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل، آپ نے میرے دل کو لے لیا جو میرا ایک ٹکڑا ہے، کاش آپ مجھے پورے کا پورا اپنا بنا لیتے۔ اللہ کی قسم، اس زیارت روضہ اخضر میں صاحب الوجد اور اولو الافہام کے لیے ان گنت فیض برکات ہے۔ اس جمال مصطفی کا ایک منظر دیکھنے کے لیے ایک عاشق ساتوں زمینوں کے طبق چیرتا ہوا دیوانہ وار آئے گا۔ اتاح اللہ لنا حسن العوائد بدوام زیارت تلک المعاہد ما استکمال الشروط والادب التام بجاہہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حقیقت پر مومن جانتا ہے کہ رخسار محمدی آئینہ جمال حق ہے
اور زیارت قبر مصطفیٰ مظہر حسن کبریا، لہذا فیوز برکات محمدی کا انکار عطائے خداوندی کا انکار ہے، اور بارگاہ نبوت کی توہین حضرت الوہیت کی تنقیص ہے۔ کوئی بھی فرقہ ہو، ہمیں کسی سے عناد نہیں، البتہ منکرین زیارت تاجدار مدینہ اور منقصین شان رسالت سے ہمیں طبعی نفرت ہے، اس لیے کہ وہ آئین جمال مصطفی میں عیب کے متلاشی ہیں۔ آپ کی شان اقدس میں یہ گستاخانہ پاس کہہ دیے کہ نعوذ باللہ آپ مر کر مٹی ہو گئے، وہ بھی ہم جیسے بشر تھے، وغیرہ ذالک۔ ان فرقوں کا یہ طرز عمل نہ صرف مقصد تخلیق انسانی کے منافی ہے بلکہ آداب زندگی کے بھی خلاف۔ اس کے باوجود بھی ہم اہل سنت والجماعت کو ان سے کچھ سروکار نہیں۔ ہمارا خطاب تو ان جمال الوہیت کے دیوانوں اور شمع رسالت کے ان پروانوں سے ہے جو ذات پاک مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء کو معرفت الہی اور قرب خداوندی کا وسیلہ عظمی جان کر ان کی شمع حسن و جمال پر قربان ہونے کو اور اپنے گناہ و خطا کی معافی کی بھیک مانگنے دیوانہ وار مدینہ طیبہ کا رخ کرتے ہیں۔ کی بشارت، اس نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کی زیارت کی، اس کے لیے بشارت دی گئی ہے کہ اس کی موت اسلام پر ہوگی۔ اس اعلان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض علماء نے شبہ کیا ہے۔ جاننا چاہیے کہ نبی اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد من زار قبری وجبت لہو شفاعتی کے بموجب آپ کی شفاعت واجب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی شفاعت آپ کے ظاہر کے حق میں آپ کے وعدہ صادق ہی سے محقق اور ثابت شدہ ہے، اس کا وجوب لابد ہے۔ اس کی وضاحت الامام الشیخ عبد الرؤف نے اپنے اس قول سے کی ہے کہ شفاعت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایجاب تحقیق الوقوع ہے کہ نفوس مومنین اس کی تحصیل میں تمامیت حاصل کریں، مگر یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفاعت صرف اپنے فضل و احسان سے فرمائیں گے، نہ کہ آپ پر یہ شفاعت لازمی و لابد، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مطیع بندوں کو اپنے فضل ہی سے جزا دے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شفاعت کا یہ عظیم شرف مخصوص ہے۔ بے شک یہ شفاعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شفاعت جلیلہ اور عظیمہ ہے، جو کہ شفاعت شافع کی عظمت و رفعت کی مظہر ہوتی ہے۔ شفاعت شافع کی عظمت و رفعت کی مظہر ہوتی ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعظم و اعلیٰ کوئی نہیں، اور آپ کی شفاعت سے بڑھ کر کسی کی شفاعت نہیں۔ یہ امر آپ کے جاہ و جلال اور عظیم المرتبت کی حقیقت کا چمکتا ہوا سورج ہے۔ پس شفاعت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمام خاص و عام کے لیے جو ساحت النبوی میں آ چکے ہیں، ان کی تکریم و ضیافت کی خاطر ترقی درجات اور موت علی الاسلام کے لیے عام ہے۔ سبحان اللہ۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی مقدس میں آنے والوں سے صرف ان کے کھانے پینے اور مزید انعام سے ہی ہرگز راضی نہ ہوگا، بلکہ رضائے رب تعالیٰ بشارت دیتی ہے کہ تمام عام و خاص نازلین بارگاہ سید الانس والجان کو اپنی موت حسن الخاتم علی الاسلام کی اور جلیل القدر اکرام الہی ہے۔ جیسا کہ رب تعالیٰ نے مبارک انعام و اکرام کی بارش برسائی اپنے بندوں نبیین و صدیقین شہداء و صالحین پر، تو یہ ایک دوسرے کے بہترین رفیق ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم واحشرنا فی زمرتہم آمین۔ حضرت امام الشیخ عبد القادر فاقی مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حسن التوسل فی زیارت افضل الرسل میں فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس کو زیارت نبویہ نصیب ہو، مگر بعد اس کے کہ زبان مبارک صاحب الحضرہ المحمدیہ سے اس کو بلایا جاتا ہے، یعنی زیارت محمدیہ کی دعوت دی جاتی ہے۔ پس اگر ایک دفعہ بلاوا ہو تو ایک ہی دفعہ زیارت نصیب ہوتی ہے، دو دفعہ بلاوا ہو تو دو دفعہ، اور اسی طرح جتنی مرتبہ یاد فرمائی ہو اتنی مرتبہ زیارت محمدیہ سے بہرور ہوتا ہے۔ اور یہ امر کوئی بعید قیاس نہیں، جیسا کہ حج کے تعلق سے روایت ہے۔ پس تیرے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، اے زائر قبر انور، جبکہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم
تجھ کو مدینہ بلائیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایک ولیمے کی مثل ہے کہ جس دسترخوان پر کوئی مخفوف طفیلی نہیں بیٹھ سکتا، جبکہ صرف وہی مطلوب عاشق ہی آئے گا جس کو حسن اکرام کے تحفوں کی طرف دعوت دی گئی ہو۔ اس بشارت احمدی سے عظیم و عرفہ کون سی بشارت ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر بلایا جائے، اور ایسی کون سی مغنم یعنی غنیمت والی چیز ہے جو اس مغنم اعظم سب سے زیادہ فخر والی چیز سے بڑھ جائے۔ حاشا و کلا، ہرگز نہیں۔ یہ دیکھنے اور سننے میں آتا ہے کہ اکثر لوگ حج پر جاتے ہیں لیکن زیارت آقائے نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت نہیں دیتے۔ ان تارکین زیارت کے متعلق جو وعیدیں آئی ہیں وہ آئندہ انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ چھٹویں بشارت یہ ہے کہ جب زائرین ساکنین مدینہ منورہ دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اس کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا قدم اس مقام پر پڑے جہاں قدم مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء پڑے ہوں۔ اس مبارک مقام کا لمس موجب اجر و برکت اس انداز سے ہو سکتا ہے کہ ظاہر کی ہر سکون و حرکت پوری تعظیم نبوی اور اجلال مصطفی کے ملاحظے کے تصور سے ہو۔ اس سے ابدی سعادت اور ہدایت اور رضامندی سے مشرف ہوگا، کمال ادب و احترام ملحوظ رکھے گا۔ اس کا یہ فعل سعید و مبارک ہوگا، اور جو مسالک ادب و زیارت کو اپنائے گا اس کے لیے جاویدانی عزت و شرف ہے۔ بس اس میں بشارت ہے کہ زائر نے اپنے حس و ادراک اور حسن اعتقاد کے تابع فائز و مستفید ہوا۔ بس لازم آتا ہے کہ جب وہ مدینہ طیبہ و مطہرہ میں وارد ہو تو ہر قدم پر اپنے نفس میں یہ تصور جمانے کہ جہاں میرا قدم پڑ رہا ہے وہیں قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور کوئی جگہ ایسی نہیں مل سکتی جس کو آپ نے طے نہ فرمایا ہو، مگر احتمال ہے کہ وہی جگہ قدم رسول العزیز صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ ضروری ہے کہ تاجدار مدینہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار مقدس میں جہاں آپ آرام فرما ہیں، ہر زائر اس زمین پر اپنا ایک ایک قدم کمال ہیبت و سکون و اجلال سے سرشار ہو کر آگے بڑھاتا جائے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ جو شخص اس دیار حبیب میں آئے تو وہاں کے کثیر الانوار مقامات کی عظمت و شان اور اجلال محمدی کی ہیبت کے زیر اثر سرخرو ہو جائے، اس میں کسی شک و تردد کا دخل نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بارگاہ سید العجم والعرب کے کمال ادب عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ادب کا ہے استزیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزید اینجا۔ ساتویں بشارت ملاحظہ ہو، کتاب الزخر قدسیہ فی زیارت خیر البریہ۔ نبی اکرم شافع محشر سید الانبیاء والرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس میں حاضری دینا، آپ کی آرامگاہ پر بکمال ادب و احترام کھڑا رہنا، اور آپ کے حضور کامل مناجات اور افضل تعریف و توصیف سے اپنی عمر میں کم از کم ایک دفعہ سلام عرض کرنا عنایت الہیہ کی علامت ہے، بلکہ سعادت ابدیہ کا ایک مظہر ہے۔ پس کس قدر نیک بخت و نیک فال ہیں وہ جو جذبہ الفت محمدی میں سرشار ہو کر صلاۃ والسلام اور مناجات اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں، انتہائی خشوع و خضوع و مکمل ادب و تادیب کے ساتھ ادب و تادب کے ساتھ تاجدار کونین صلوات اللہ وسلام علیہ کی خدمت عالی میں حاضر ہونا، اور آپ کے چہرے انور کے روبرو دست بستہ روتی آنکھوں سے عرض معروض کرنا۔ کوئی تعجب نہیں کہ ایسا زائر اپنی غایت مرامی و سعادت و کمال درجہ شرف و قبولیت کو پالے۔ لا ریب، کسی شک و تردد کے بغیر ضرور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زائرین کو ملاحظہ فرماتے ہیں، ہر شخص کو اس کی استعداد کے موجب استمداد فرماتے ہیں۔ بس استمداد بقدر استعداد ہوتی ہے، جس پر بھی نظر کرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑ جائے اس نے دین و دنیا کی خیر و برکت، سعادت و فیروز مندی حاصل کر لی، بعد ازاں کوئی شقاوت نہیں۔ کمال عزت و جاہ اور فضیلت و بزرگی سے ہمکنار ہوا اور فخر و نیک بختی کی فراوانی سے فیضیاب ہوا۔ حقیقت یہ ہے
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم کرم ایک اکسیر اعظم ہے جس کی تعریف و مناجات دلوں کو نئی زندگی بخشتی ہے۔ دونوں عالم کے مراد و مقصد پورے ہوتے ہیں۔ محب کی آنکھ محبوب کے جمال سے ہی سکون پاتی ہے۔ اس کے ذکر و محاسن کے ورد و تکرار سے ہی دلوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ محب کی غایت مقصدی کی معراج ہوتی ہے، بلکہ شمع رسالت کی رویت و دید کا جاویدانی اثر ظاہر کے عشق و الفت کے جذبات میں ہیجان برپا کرتا ہے، جس سے اس کی یاد کے تذکروں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تمام دیار عالم سے دیار لیلا میرے نزدیک حنون یعنی مشتاق ہے۔ میری دلی خواہش یہ ہے کہ زائرانہ طور پر اس کا طواف کرتا رہوں۔ صرف اس شہر کی محبت نے میرے دل کو پاگل نہیں بنایا، بلکہ اس شہر میں رہنے والی ذات ستودہ صفات کی محبت نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ پس اے زائر مدینہ، اے دیار رسول کے مسافر، تو اپنے نفس کو پاک و ستھرا بنا لے اور وہاں جمال محمدی اور انوار ابدی کے مشاہدوں سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے۔ نور اللہ بہا قلبی و قلبک، آمین۔ یہاں میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کی زیارت کے لطیف پر انوار تجلیات و برکات ایسے لوگوں تک پہنچا دوں جن کے نوجوان اذہان ہی نہیں بلکہ کم و بیش پختہ افکار بھی محتاج ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ محبوب رب العالمین سرور انبیاء تاجدار مدینہ رحمت للعالمین علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپائے بے مثال کے اوصاف جمیلہ و صفات حمیدہ کا احاطہ اور جمال مصطفی و تجلیات احمدی کے شایان شان ان کی توضیح و تشریح کرنا زبان و بیان کی بس کا کام نہیں۔ زیارت قبر انور کے فیوز و فوائد سے مشرف ہونے والے خوش نصیب حضرات سے ہمیں سروکار ملاحظہ ہو کتاب الذخائر القدسیہ فی زیارت خیر البریہ صفحے 65 تا 68۔ جان لے کہ زیارت قبر انور کے فضائل متعدد احادیث کثیرہ وارد ہیں جو زائر کے لیے عظیم فضائل و تجلیات کے حصول کی ضامن ہیں اور دلائل واضحہ اور متعدد کھلی و روشن تائیدات اس زیارت عظیمہ کی مشروعیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ بے شک زیارت روضہ مقدس سب سے اعلیٰ و عظیم اور فائز المرام مقصد، اہم تقربات، افضل الاعمال اور بہترین لطیف عبادات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زیارت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں عظیم فائدے ہیں، تو ایک مخلص زائر کو اس کے اعلیٰ مقاصد، وسیع تر فضائل و نیکیوں کی منزل تک لے جاتے ہیں۔ اس زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تردد و شک کرنے والا ان برکات سے محروم رہے گا۔ مومن تو ایک شمع رسالت کا پروانہ ہو، اس کے لیے شفاعت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم مختص ہے، یا شفاعت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ ان پروانوں کے لیے جو بغیر کسی مقصد ثانی اور کسی خواہش دنیاوی کے صرف زیارت سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر حاضر دربار مصطفی ہوتے ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جاءنی زائرا